عورت کو اسلام نے جو عزت بخشی ہے، جو احترام بخشا ہے، دنیا کی کسی نظریے میں، کسی فلسفے میں وہ عزت احترام نہیں، اس لیے کہ اس سے قوم کا سنورنا وابستہ ہے، قوم کی تربیت وابستہ ہے، مسلمان سوسائٹی کے حسن سارا اس عورت سے وابستہ ہے، گھروں کی زندگی، خاندانوں کی زندگی اس عورت کی زندگی سے ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس سے یہ جوہر نکل جائے گا، نہ گھر گھر رہیں گے، نہ خاندان خاندان رہیں گے، اور نہ قوم کے پاس کوئی تربیت کی بنیاد رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورت اگر نکلتی ہے گھر سے ضرورت کے درجے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر خواتین مسجد میں آیا کرتی تھی، آپ کا درس سنا کرتی تھی، نماز پڑھا کرتی تھی، ابتدائی اسلام۔ لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورت کا نماز مسجد کے مقابلے میں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ مسجد نبوی ایک کا کئی گنا بڑھ کر ثواب، اور امامت محمد رسول اللہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عورت کا مسجد کے مقابلے میں گھر میں نماز پڑھنا افضل، اور پھر اس سے آگے فرمایا وہ عورت جو صحن میں پڑھتی ہے اس سے اس کی نماز افضل جو برانڈے میں پڑھتی ہے، اور اس سے اس عورت کی نماز افضل ہے جو کمرے میں پڑھتی ہے۔ اس قدر اہتمام فرمایا ہے، تو بلا ضرورت اور بے پردہ عورت کی اسلام میں نکلنے کی کہاں گنجائش ہے؟ اللہ رب العزت مسلمان معاشرے کو یہ شرم و حیا کی خوبی خوب عطا فرما دے، یہی اس کی نسل کی تربیت اور حفاظت کا راستہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔